نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوع کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ بہت سارے اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، صدقہ مصیبتوں سے کیسے بچاتا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اپنی پسند کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز، اپنے لیے بہترین چیز جو ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ بہترین چیز لقمہ منہ میں ہے، انسان کو ضرورت ہے نا، بچا ہوا کھانا نہیں تھا، ہم بھی بانٹتے ہیں، جو کھانا بچ گیا کسی کو دے دو، کپڑے پھٹنے والے ہیں کسی کو دے دو، کمبل پرانا ہو گیا غریب کو دے دو، جو بچ گیا جو پھینکنے والا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہارا کس بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہم کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے عورت کے منہ میں لقمہ تھا اور اب ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، عورت نے منہ کا لقمہ نکالا اور سائل کو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب اس عورت کے پاس کچھ عرصے کے بعد ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو عورت کے اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ سوچے ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف تھی کہ بالکل شیر خار بچے کو، چھوٹے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینو، عورت کو واپس دے دو اور ماں سے کہو اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے، تم نے اپنے منہ کا لقمہ میری راہ میں خرچ کیا تھا، میں نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بچہ نکال کر تمہیں واپس لوٹا دیا۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب نیچے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک
خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھی بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھی وہ حسد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے۔ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1,00,000 روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے، یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے۔ اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک بار وہ کہیں جلوہ فرما تھے اور ایک آقا نے اپنے غلام کو کسی کام سے بھیجا تھا۔ غلام جب گزرا حضرت منصور بن عمار کی محفل کے قریب سے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ بیان کر رہے ہیں اور ساتھ کوئی غریب شخص موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس غریب کو 4 درہم صدقہ دے دے میں اسے 4 دعائیں دوں۔ گزرنے والا غلام تھا، غریب تھا، مگر اس کے پاس صرف 4 ہی درہم تھے، مگر اس نے دیکھا کہ اللہ کے ولی کی دعائیں مل رہی ہیں۔ پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے آخرت کی کتنی اہمیت تھی، اللہ والوں کی دعاؤں کی کتنی اہمیت تھی۔ غریب شخص تھا، اس نے 4 کے 4 درہم جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ آپ دے دیں اس غریب کو، کہ آپ بتاؤ کون سی 4 دعائیں تمہارے لیے کروں۔ اچھا اب بھی بڑا کمال کا معاملہ ہے کہ اگر وہ غلام ہماری طرح آج کے دور کا ہوتا تو شاید وہ گاڑی مانگتا، بنگلہ مانگتا، بینک بیلنس مانگتا۔ پہلی دعا جو انہوں نے حضرت منصور سے کروائی کہ حضور آپ دعا کر دیں کہ جو ہے وہ میرے یہ جو 4 درہم دیے ہیں اللہ مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما دے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، کہا اچھا اب آپ یہ دعا کر دیں کہ مجھے آزادی مل جائے، میں غلام ہوں تو میں آزادی چاہتا ہوں، تو وہ بھی دعا کر دی۔
اب تیسری دعا کیا کرنی ہے؟ تو کہا اسے دعا کر دے کہ اللہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب کر. خوبصورت بات دیکھیں کہ آقا کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ میرے آقا کے لیے توبہ کی دعا کر دے. دعا کر دی. چوتھی دعا کیا کرنے کا؟ دعا کر دیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. تو حضرت نے دعا کی کہ اللہ میری، آپ تمہارے آقا کی اور تمہاری اور اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت فرما. اب یہ چار دعائیں لے کر وہ غلام جو تھا وہ جب اپنے آقا کے پاس پہنچا تو آقا نے کہا اتنی دیر کیوں لگ گئی، اتنا ڈیلے کیوں کر دیا؟ تو اس نے کہا اگر معاملہ ایسا تھا، گیا تو آپ کے کام سے تھا، مگر مجھے سمجھنے ایک چانس مل گیا، اللہ کے ولی کی زیارت ہوئی، وہ دعائیں کہہ رہے تھے 4 درم دے دو غریب کو، 4 دعائیں دوں گا. اچھا. اب آقا بھی دیکھیں وہ ناراض نہیں ہو رہے کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے. آج کل اگر کوئی ہمارا بچہ جو ہے یا ہمارا کوئی چھوٹا بھائی جو ہے یا ہمارا کوئی ملازم ہی کوئی اچھا کام کرے، ٹھیک ہے اس کی ایک شرعی پوری ڈیٹیل ہے کہ کون ملازمت کے دوران کون سے کام کر سکتے ہیں کون سے نہیں کر سکتے، لیکن انکریج کرنے کی بجائے فرض نمازوں سے روک رہے ہوتے ہیں، فرض نمازوں پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف بچہ جائے تو اس کو روک رہے ہوتے ہیں. وہ آقا بھی کہتا ہے اچھا بتاؤ جلدی سے کیا دعائیں کروائیں؟ تو کہا پہلی دعا تو میں نے یہی کروائی کہ میرے جو پیسے خرچ ہیں اللہ مجھے اس کا بہترین نعمل بدل دے دے. تو آقا کہتا تم نے 4 درم دیے تھے نا، میں تمہیں 4000 درم دے دوں. یعنی رائٹ اوے وہ دعا قبول ہو گئی. کہتا اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا دوسری دعا یہ کی کہ اللہ مجھے آزادی دے دے. کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا. دوسری دعا بھی قبول ہو گئی. کہا تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہ تیسری دعا یہ کروائی تھی اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، میرے آقا کو بھی توبہ کی توفیق. تو وہ جو آقا تھا اس نے فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا. کہا میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم نے بھی توبہ کر لی ہوگی، تم بھی کر لو. یعنی تینوں دعائیں اسی وقت قبول ہو گئی. کہ چوتھی کیا دعا کرائی تھی؟ کہ چوتھی دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ میری بھی بخشش کر دے، آپ کی بھی کر دے، حضرت منصور اور ان کی محفل میں جتنے لوگ تھے اللہ سب کی بخشش کر دے. کمال کا جملہ آقا نے کہا. ناظرین وہ کہتے ہیں کہ تین کام تو میرے اختیار میں تھے نا، وہ میں نے کر دیے، چوتھا تو میرے اختیار میں نہیں تھا. اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ چوتھا کام بھی ہمارا کر دے. کہتے وہ آقا رات کو سویا تو خواب میں اسے بتایا گیا کہ تم تو بندے تھے جو تمہارے ہاتھ میں کام تھے، جو تمہارے بس میں تھے، تم نے کر دیے. میں ارحم الراحمین، میں نے تمہاری، منصور کی، تمہارے غلام کی اور اس محفل میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت فرما. ناظرین یہ واقعہ اتنا زبردست واقعہ، یعنی اس ایک واقعے میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے محبت جھلکتی ہے. دعاؤں میں مانگنا کیا ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. آخرت کی فکر ہر لمحے پیش نظر ہونی چاہیے، وہ سمجھ آتی ہے. تو کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنا ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں کم از کم اتنا ہی، ورنہ تو اصولاً اس سے زیادہ آخرت کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور آخرت کی تیاری میں بہت سارے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ بندہ اپنا مال جو ہے وہ آگے پہنچا دے، اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں پہنچا دے، اور پھر وہاں جب وہ جائے، ہم دنیا سے جائیں تو وہ مال وہاں پر انشاءاللہ صدقہ جو ہے وہ بڑھ کر ہمیں ملے گا. کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا. کسی فقیر کو 10 روپے دیے، انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی. مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی. مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو. صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا. یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا. یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں.
بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا، مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا، اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا ہے۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی۔ ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی۔ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی ڈپازٹ، یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا،
یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا, اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا, یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں, اور ڈال دوں یار, ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں, تھوڑے اور ڈال دوں, جمع ہو جائے, ادھر ملے گا. تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں, یقین کریں, جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو, آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں. جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے, کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں, چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں, تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے, آخرت کی لگژریز کے لیے, آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں. کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا, یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس سے. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق بتایا, تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا, اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو. تو آپ نے, اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے, آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا, بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی, اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ, آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا گٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں, اتنے گناہ, اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان, مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا, آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا, تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی, مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا, مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں, سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا, میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تھا, اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے. تو آپ نے, اس شخص نے کہا کہ یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے, اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا, آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے, میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا. جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا, ایک غریب نے صدا لگائی, ایک فقیر نے پکارا, اس نے 20 درہم اس کو دیے. اس فقیر نے اس کو دعا دی, اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا